بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل. ایم اسلامیات کے اسٹوڈنٹس اور پی پی ایس سی میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اپیئر ہونے والے تمام امیدوار، آپ لوگ اس چینل کے ذریعے مختلف موضوعات پر لیکچر سماعت کر چکے اور ان لیکچر سے استفادہ کر چکے اور انشاءاللہ مزید بھی استفادہ کرتے رہیں گے. لیکن آج سے ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور جن کے پاس ریسورس نہیں ہے لائبریریز کے تھرو پہنچنا اور بکس کے حوالے سے اپروچ نہیں ہے اور وہ صرف یہ لیکچر پر بھروسہ کر رہے تھے، تو ان کے اصرار پر آن لائن کلاسز کا الحمدللہ اجرا کیا گیا ہے. تو جو اسٹوڈنٹ آن لائن رجسٹریشن کروا رہے ہیں ان کی جو ہے اب تیاری ہوگی انشاءاللہ، اور تیاری کا جو طریقہ کار ہے، مٹیریل بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے اور لیکچرز کا طریقہ کار ہے، وہ بالکل سیپریٹ ہوگا. اور یہ جو ان کا گروپ بنے ہیں اس کے اندر ڈیٹیل ان کو بتا دی جائے گی. آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جن کے قریب اکیڈمیاں ہیں، وہاں تیاری کر رہے ہوں گے، لائبریریز ہوں گی وہاں سے استفادہ کر رہے ہوں گے. لیکن اگر کچھ بچے مجبور ہیں اور وہ کہیں نہیں جا سکتے اور وہ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے، اور اگر ہم ان کو لیکچر ڈیلیور نہیں کریں گے، ان کی ہیلپ نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. تو اس لیے ہم نے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کو لیکچر بھی دیے جائیں گے، ان کو نوٹس بھی دیے جائیں گے، ان کو بکس بھی دی جائیں گی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں یونیورسٹیوں کی طرف سے، اور بھرپور کوشش کر کے ان کو تیاری کروائی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے ہمارے مستقل جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی لیکچر ڈیلیور کیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے ایک لیکچر ڈیلیور کرنا اور ایک تیاری کروانا اس میں فرق ہوتا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں نے بہت پڑھ لیا ہے، 2-3 کتابیں پڑھ لی ہیں اور ایم سی کیو تیار کر لیے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے. تیاری آپ کی کس طرح ہونی چاہیے؟ جب آپ نے پیپر دینے کے لیے جانا ہے تو وہاں انسانوں کا سمندر ہوگا، تو سمندر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے علم کا بھی سمندر آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ علم کی ندی، نہر یا علم کا دریا لے جائیں اور مقابلہ آپ کا علم کے لوگوں کے سمندر سے ہو. تو اس کے لیے جتنی بھی تیاری کریں اتنی کم ہے، جتنی بھی تیاری کریں اتنی کم ہے. اور خاص طور پہ جو تاریخ اسلام ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ بہت محنت طلب کام ہے. تو اس لیے جو طلبہ انشاءاللہ آن لائن کلاسز لیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ جتنا بھی مٹیریل ہے اسلامیات سے ریلیٹڈ، جتنا بھی ہے ان کو ایک دفعہ گو تھرو کروایا جائے لیکچر کی شکل میں. پھر ان کو ڈسکشن بھی ہوگی گروپ کے اندر، سوالات بھی ہوں گے اور ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے بھرپور تیاری کی. تو جو اس میں آنا چاہے گا ویلکم، اور جو نہیں آنا چاہتا اور جس کی مجبوری ہے یا پہلے کہیں سے پڑھ رہا ہے تو یہ چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی مٹیریل ملتا رہے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے میں نے وضاحت کرنا چاہی کہ کچھ دوست جو ہیں ایسے تھے کہ ان کے ذہن میں کوئی عجیب قسم کے سوالات پیدا ہو رہے تھے کہ شاید یہ ہو جائے گا کہ جو آپ کی قسمت میں ہوگا آپ کو بھی ملتا رہے گا. چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں گے، آپ کو بھی لیکچر ملتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن کلاسز والے ہوں گے وہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی اب ہم پر ذمہ داری ہے. تو ان کی تیاری کروانا اور ان کے ہر مسئلے کو حل کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو وہ فیس دیں گے تو اس فیس کا حق ادا کرنا یہ ہم پر لازم ہے. اور فیس کے معاملے میں بھی جو بھی معاملات ہیں
آپ اگر اس کے مقابلے میں محنت دیکھیں گے، کمپوزنگ دیکھیں گے، نوٹس کی تیاری دیکھیں گے، ان کو مٹیریل کا دینا دیکھیں گے اور لیکچر لوڈنگ دیکھیں گے، یہ سارے معاملات، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا محنت طلب کام ہے اور اس کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو لوگ آن لائن ہیں ان کے ساتھ وہ بات شیئر کی جا چکی ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، کچھ میں آپ کو اہم کتابیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ نے اپ ٹو ڈیٹ پیپر دیکھے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کے جو ہیں وہاں سے تعارف پوچھے جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، اور کتابوں کا تعارف ایسے ہے کہ اگر آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو تو اس کے متعلق آپ کیسے اندازہ لگائیں گے، تو یہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم کتابیں آپ کی نظر سے گزر جائیں۔ تو یہ بیسیکلی اصول دعویٰ جو آپ کی کتاب ہے دعویٰ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باقی کتابیں بھی ہیں، تو ان کو آپ ایک دفعہ گو تھرو کر لیں۔ سب سے پہلے ہے اصول الدعویٰ، عبد الکریم زیدان۔ پھر آگے ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، امین احسن اصلاحی۔ اب میں جو اہم بک ہے اس کی طرف دوبارہ اشارہ کر دوں گا، یہ بہت اہم کتاب ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، امین احسن اصلاحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب، سید اسد گیلانی۔ اہم بک ہے تبلیغ کی حکمت، محمد عبد الحی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تبلیغ، سید سلیمان ندوی۔ اہم کتاب ہے اسلام میں دعوت و تبلیغ کے اصول، قاری محمد طیب، تاریخ الدعوہ الاسلامیہ، شیخ محمد الغزالی، تاریخ دعوت و عزیمت، ابو الحسن علی ندوی۔ بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کتاب ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے اکثر سوالات کے اندر یہ آتی ہے۔ اب ایسی کتابوں کو آپ ایک دفعہ جب گزر جائیں گے نظر سے تو بھولنا نہیں ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت، ابو الحسن علی ندوی۔ الدین العالمی و منہج الدعوت الاسلامیہ، شیخ محمد غزالی۔ دراسات فی الدعوہ، ڈاکٹر بلقاجی۔ دراسات فی مسائل الدعوہ و سر الدعوہ، ڈاکٹر بلقاجی۔ قصص القرآن، حفظ الرحمن سیوہاروی۔ اور یہ قصص القرآن ایک اور بھی ہے کتاب، اور مصنف کی بھی ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ لیں، دونوں اس کے اندر جو ہے نا وہ شامل ہے۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید ابو العلا مودودی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی۔ اب یہ سیرت پر آپ کو پتہ بہت ساری کتابیں ہیں، اب انہوں نے نام سیرت النبی، شبلی نعمانی، سیرت سرور عالم، سید ابو العلا مودودی، پھر ضیاء النبی ہے پیر کرم شاہ صاحب کی، اور اس طریقے سے جو اردو کے اندر لکھی گئی ہیں، پھر عربی میں تو بہت زیادہ ہیں۔ محسن انسانیت بہت اہم کتاب ہے، نعیم صدیقی۔ دعوت دین اور اس کے علمی تقاضے، یوسف القرضاوی۔ تحریک اور دعوت، بہی الخوالی۔ اس کے بعد داعی اعظم محمد یوسف اصلاحی، داعی اعظم محمد یوسف اصلاحی، اہم کتاب ہے۔ اسلام ایک نظریہ ایک تحریک، یہ اردو ترجمہ ہے، مریم جمیلہ نے کیا ہے۔ ہم کیوں مسلمان ہوئے، بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے، ڈاکٹر عبد الغنی فاروق۔ اسلامی نظریہ حیات، پروفیسر خورشید احمد، بہت اہم کتاب ہے۔ قومیت وطنیت، پروفیسر سید محمد سلیم۔ اسلام اور جدید مادی افکار، محمد قطب۔ فریضہ اقامت دین، صدر الدین اصلاحی۔ معروف و منکر، جلال الدین عمری۔ وفود عرب بارگاہ نبوی میں، طالب ہاشمی۔ دعوت و عزیمت کے روشن ستارے، آباد شاہ پوری۔ کار دعوت کی دشواریاں اور مسائل، فتح یکن۔ محمد بن عبد الوہاب، ایک بدنام مصلح، مسعود عالم ندوی۔ مسلم خواتین کی دعوتی ذمہ داریاں، جلال الدین عمری۔ اقبال اور احیاء دین، ڈاکٹر خالد علوی، اہم کتاب ہے، اقبال اور احیاء دین، ڈاکٹر خالد علوی۔ تجدید و احیاء دین، سید ابو العلا مودودی۔ دینیات، سید ابو العلا مودودی۔ اب مودودی صاحب کی میں نے ساری کتابیں آپ کو الگ بھی بتائی تھیں، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں، کوئی ایک دو ضرور پوچھی جاتی ہے۔ فقہ السیرہ، محمد سعید البیوتی۔ قصص الانبیاء، شیخ عبد الوہاب۔ تاریخ الانبیاء فی ضوء القرآن الکریم والسنۃ النبویہ، ڈاکٹر محمد طیب النجار۔ دعوت و تبلیغ میں مسجد کا کردار، پروفیسر امیر الدین مہر۔ جدید نظریات کی شکست اور اسلامی
نظام کی ضرورت، ڈاکٹر عباسی مدنی۔ تو یہ ہیں اہم بکس جو کہ دعویٰ سے ریلیٹڈ ہیں، دعوت سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ دوسری ٹاپکس پر بھی ہیں۔ تو ان کو ذرا اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں اور ان کو یاد کر لیں، تو انشاءاللہ یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ لیکن جو سٹوڈنٹس آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ہم نے ان کے گروپ بنا کر ان کو مٹیریل بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ سوالات کے جوابات وغیرہ بھی، لیکچرز بھی ان کے لیے الگ ہوں گے انشاءاللہ، اور 1 دن 2 دن کے اندر اندر جلدی سے اس کی رجسٹریشن کروا لیں، تاکہ جو پہلے پھر ادھر وہاں پہ مٹیریل پہنچے گا پھر شاید آپ کی دسترس میں نہیں ہوگا، تو بہتر یہ ہے کہ 1-2 دن کے اندر جو خواہش مند ہیں تو وہاں پہ ان کی کلاس شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ ڈیلی بیسز پر ان کو سارا معاملات چلے گا، مٹیریل دیا جائے گا، ان کے لیکچرز بھی ہوں گے، اور ترتیب کے ساتھ ہم لیکچر شروع کریں گے۔ تو لہٰذا جو اس کے خواہش مند ہیں وہ جلدی اس میں رجسٹریشن کروا لیں، اور باقی لوگ بھی یہ چینل کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں جائیں گے، ان کو بھی لیکچر ملتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔